آپ سمندر میں انگلی ڈبو دیں اور جو پانی شاید انگلی پہ لگا رہ جائے، اس سے بھی کم علم ہمارا ہے اس کائنات کے متعلق۔ جو تخلیق کا مقصد ہے انسان کا، انسان جو ہے وہ پورا یہ مرکز ہے قرآن کا بھی اور ہر چیز کا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہماری الہامی کتابیں ہیں اس کا جو مرکز ہے، جو مرکزی خیال ہے یا جس کے گرد وہ گھومتی ہے، وہ انسان ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس پیشے میں ڈالا ہے کہ جو کہ علماء کے مطابق علم دو ہی علم ہے دنیا میں، ایک علم دین اور ایک علم ابدان یا علم طب، یعنی جو ہم ڈاکٹری کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا خاص احسان اور بڑا فضل ہے کہ ہم اس پیشے سے وابستہ ہیں جو کہ ایک علم کے علماء کی نظر میں بھی زمرے میں آتا ہے، اور باقی سارے جو ہیں وہ جتنے بھی ہنر ہیں۔ تو اب یہ علم جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اس میں پرفیکشن چاہیے، اور چونکہ انسان ہی اس کا موضوع ہے اور انسان ہی کی جو قدر و قیمت ہے کہ جس کے متعلق آپ پتہ ہے کہ ایک انسان کی جان کی حرمت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی ہے، تو ہم سب پہ یہ ذمہ داری بھی ہے، یہ بڑا ایک نازک سفر بھی ہے کہ ہم اپنے علم کو اس حد تک لے جائیں کہ جہاں پر ہم کسی انسان کا علاج کر سکیں اور صحیح طور پہ دے سکیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے پروفیسر محب الرب صاحب بہت زبردست فزیشین تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو آپ اس وقت ڈاکٹر سمجھیں صحیح کہ جب آپ اپنے گھر والوں کا، اپنے پیاروں کا خود علاج کر سکیں۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کا خود علاج نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، یا آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ تجربات کرنے کا حق جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی اسکلز کو اور اپنے علم کو بڑھاتے چلے جائیں ہر روز۔ ہم آج بھی سیکھتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم جب آتے ہیں، ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو دوسرے جو لیکچر دیتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ ہی رہا ہوتا ہے آدمی، اور آپ لوگوں کا تو اس وقت بڑا پرائم ٹائم ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا 6th کریش کورس ہے جو پی ایس آر ایل اور پیما کے تعاون سے پچھلے 2 سال سے پیما کے ساتھ یہیں پر ہو رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے آپ نے جیسا پورا شیڈیول دیکھ لیا ہے کہ وہ تمام امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو کہ یوزلی ایف سی پی ایس پارٹ 2 ای این ٹی کے اندر پوچھے جاتے ہیں آپ سے، لانگ اور شارٹ کیسز، اس میں تقریباً تمام چیزوں کو انکمپاس کر لیتے ہیں شارٹلی۔ جو ہمارے ایگزامنرز ہیں، جو ہمارے اس میں جو فیسیلیٹیٹرز ہیں اس پوری ورکشاپ کے اندر کہہ لیں یا کورس کے اندر، جو سارے لوگ ہیں وہ بڑے سیزنڈ ایگزامنرز ہیں اور بڑے پیشنیٹ ٹیچر ہیں۔ وہ جس طرح آپ کو پڑھاتے ہیں تو آپ کو لگے گا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کبھی بچپن میں کوئی ٹیوشن پڑھتا ہے نا بیٹھ کے، یا ماں پڑھاتی ہے اپنے بچے کو، میتھس کراتی ہے بیٹھ کے کئی گھنٹے تک، تو وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے یہاں پر آپ پاس ہوتے ہیں۔ گو کہ یہ لوگوں کی اس لیے کہ بہت ساری جگہوں سے پورے پاکستان سے میرے پاس اس چیز کی ڈیمانڈ آتی ہے کہ آپ اس کو آن لائن کریں، ہم اس کو آن لائن بھی کرتے ہیں اور یوٹیوب پہ لیکچرز بھی رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو فزیکل انٹریکشن کی بات ہوتی ہے وہ وہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آن لائن دیکھنے والے کو وہ سوال سمجھ میں نہ آئے، جواب تو آ جائے گا لیکن وہ خود سوال بھی نہیں کر سکتا، اس کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے۔ تو بہرحال فائدہ مند تو بہت ہے، لوگ دیکھتے بھی ہیں اور اس سے ظاہر فائدہ بھی ہوتا ہے، تبھی وہ فرمائش بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس سے یقینی طور پر بے پناہ فائدہ ہوگا، اس لیے کہ جو کورس لوگ پہلے کر کے گئے ان میں سے اکثر ایسے ہیں، ہمارے پاس دوسرے شہروں سے بھی آئے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ کراچی والے ہیں، بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ آپ کے پاس یہ تمام چیزیں فیسلٹی ہوتی ہیں۔ ہر ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کے اندر بہترین ٹیچرز موجود ہیں، بہترین لوگ موجود ہیں جو آپ کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ دوسرے شہروں سے جو لوگ آتے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو کوئی سپروائزر کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے، کوئی ٹریننگ ایسی خاص نہیں ہوتی، وہ تمام پروسیجر جو یہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر نہیں ہوتے۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت اچھے ہیں۔ تو ہمارے پاس ظاہر ہے ہمیشہ سے بعض ابھی بھی ہمارے پاس چترال سے آئے ہوئے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کیا نام آپ کا؟ ڈاکٹر شاہی صاحب۔ تو ظاہری بات ہے کہ کچھ اس کورس میں ہے تبھی لوگ آتے ہیں، تو آپ لوگ اس سے میری درخواست ہے کہ اس پہ کنسنٹریٹ کریں، بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور جو سب سے چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی آپ کے ٹیچرز آئیں گے وہ سب وقت کے پابند ہیں، وہ سب وقت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو یہی کہا ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے 9:30 کیا، ورنہ ابھی یہ یاد دلا رہے تھے کہ پچھلی دفعہ 9 بجے ڈاکٹر شجاع نے شروع کر دیا تھا، کل بھی یہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا نہیں آپ 9:30 پر آئیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں بہرحال کچھ ہے، ظاہر ہے سڑکوں کے بھی مسائل ہیں، لیکن بہرحال آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ 9 اور 9:30 کے درمیان لازمی پہنچ جائیں، 9 بجے کا ٹارگٹ کریں تاکہ آپ لوگ سیٹل ہو جائیں اور اس کے بعد ہم وقت کے اوپر اپنا پروگرام شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ ڈاٹ شروع کر دیں گے، اور باقی جو لوگ ابھی تک نہیں آئے ان کو بھی آپ یہی میسج جو ہے پہنچا دیں۔ تھینک یو ویری مچ پروفیسر شجاع فاروق، ہمیشہ کی طرح ہماری تو یہ ایک ٹیم بن گئی ہے کریش کورس کی، وہی سارے ٹیچرز ہیں، ہر انسٹیٹیوٹ سے ہیں تقریباً، تو ہر دفعہ رہتے ہیں، تو ہر دفعہ یہ آتے ہیں اور اپنا وقت دیتے ہیں اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر، تو ان سب کا ہم بھی بہت شکر گزار ہیں اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ۔
بس 2 منٹ ان کے شروع کرنے سے پہلے ایک آپ کو ہم پیما کا ایک انٹروڈکشن جو ہے وہ دے دیں کہ پیما ہے کیا. یہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. میں صحت کے شعبے اور سماجی خدمات کے اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی گئی. 50 ڈاکٹروں سے شروع ہونے والی یہ تنظیم آج پاکستان بھر میں 6000 سے زائد ممبران پر مشتمل ہے. پیما کا بنیادی مقصد اسلامی تعلیمات اور اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر اپنے ممبر ڈاکٹروں کی پیشہ ورانہ اور شخصی تربیت کرنا ہے، جس کے لیے ملک بھر میں اس کے تمام یونٹس باقاعدگی سے پروگرام نشر کرتے ہیں. پیما کی سرگرمیوں میں کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، طبی سمپوزیم، سیمینارز، کانفرنسز، لیکچرز اور ورکشاپس، ایتھکس اینڈ پروفیشنلزم پروگرامز، پسماندہ علاقوں میں مفت طبی خدمات کی فراہمی، طبی عملے کے جائز مسائل کو حل کرنا اور پاکستان میں صحت اور طبی تعلیم کے نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق تشکیل دینا شامل ہے. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل PMDC سے رجسٹرڈ ڈاکٹرز اور ڈینٹل سرجنز جو پیما کے نصب العین اور پروگرام سے اتفاق رکھتے ہیں پیما کے ممبرز بن سکتے ہیں. میڈیکل اور ڈینٹل طلباء اور طالبات بھی پیما کے ایسوسیٹ ممبرز بن سکتے ہیں. ہر 2 سال بعد پیما کا مرکزی کنونشن منعقد ہوتا ہے، جس میں اگلے 2 سال کے لیے مرکزی صدر اور مرکزی کمیٹی کا انتخاب کیا جاتا ہے. پیما کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے اپنی سرگرمیوں میں اس بات کو اہمیت دی کہ نہ صرف ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی حیثیت سے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا جائے، بلکہ انسان اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھا جائے. پیما نے پہلی بار طبی اخلاقیات کو ایک پروگرام کے طور پر متعارف کروایا اور الحمدللہ اب یہ صحت کی تعلیم کا ایک لازمی جز بن چکا ہے. پیما نہ صرف ڈاکٹروں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ ان کے جملہ امور میں آگاہی، ایڈوکیسی اور عملی تبدیلی کا بھی فریضہ انجام دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کے مفادات کا تحفظ اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے رہنمائی بھی فراہم کی جاتی ہے. پیما شعبہ طب کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ڈاکٹروں، ریگولیٹری اتھارٹیز اور متعلقہ اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتی ہے. آج پیما پاکستانی ڈاکٹرز کی سب سے بڑی تنظیم ہے. بلا تخصیص انسانیت کی خدمت پیما کی پہچان ہے. اندرون اور بیرون ملک ناگہانی آفات کی صورت میں پیما کے ڈاکٹرز نے صف اول میں رہ کر طبی خدمات سر انجام دی ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مقرر کردہ آگاہی کے ایام کے مواقع پر ملک بھر میں عوامی آگاہی کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. عوامی آگاہی کے ضمن میں نمایاں ترین سرگرمی لائف سیور ڈے ہے، جس میں عوام کو ہنگامی حالات میں خاص طور پر دل کا دورہ پڑنے کی صورت میں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کی تربیت دی جاتی ہے. ہیلپنگ بیبی بریتھ پروجیکٹ کے تحت ڈاکٹرز اور نرسنگ عملے کو تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ نومولود بچوں کو سانس لینے میں مدد دے سکیں. پیما نے طبی مسائل میں اسلامی فقہ کی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے طبی فقہی بورڈ قائم کیا ہے. اس بورڈ میں طبی ماہرین اور جیت علماء کرام شامل ہیں. پیما نے 2007 میں نابینا پن کے خاتمے کے لیے ایک منصوبہ پریونشن آف بلائنڈنس شروع کیا. پیما کے زیر اہتمام نہ صرف اندرون ملک دور دراز علاقوں میں آنکھوں کے مفت کیمپس لگائے جاتے ہیں جہاں ضرورت مند افراد کا علاج کیا جاتا ہے اور موتیا کے آپریشن مفت کیے جاتے ہیں، بلکہ بیرون ملک بھی بالخصوص افریقی ممالک میں آنکھوں کے مفت آپریشن کیے جاتے ہیں. پیما کے تحت مظفر آباد اور مانسہرہ میں 3 ویلفیئر اسپتال، ملک کے مختلف شہروں میں 20 ذیابیطس کلینکس اور 12 ٹیلی میڈیسن سینٹرز قائم ہیں. پیما کے تحت طب، فقہ اور دین سے متعلق 30 سے زائد پبلیکیشنز بھی ڈاکٹرز کی رہنمائی کے لیے شائع کی جا چکی ہیں. پیما اور فیما کے نمائندے
مختلف بین الاقوامی فورمز بشمول اقوام متحدہ، WHO اور OIC میں مؤثر طریقے سے نمائندگی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ پیما فیڈریشن آف اسلامک میڈیکل ایسوسیشنز فیما کی بھی بانی رکن ہے، جس میں ایشیا، یورپ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کی 50 سے زائد اسلامک میڈیکل ایسوسیشنز شامل ہیں۔ پیما اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان میں صحت کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہے، مستقبل میں بھی اپنی خدمات کو جاری رکھے گی۔ ہم پاکستان کے تمام ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ پیما کا ممبر بنیں اور اس کی سرگرمیوں میں شمولیت اختیار کریں۔ پیما میں شامل ہو کر آپ کو پیشہ ورانہ مہارت کے لیے معروف ماہرین سے براہ راست مستفید ہونے کا منفرد موقع ملے گا۔ ساتھ ہی اس پیشے کو انسانیت کی خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کا بہترین ماحول بھی میسر آئے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، لائک یہ ہے نا، ٹھیک، اس سے کنٹرول سلائڈ چینج ہے نا، بس یہ دے دیں، یہ ہے نا فارورڈ اینڈ بیکورڈ، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو thank Dr. Atif Hafiz, Professor of ENT and the President of PIMA Pakistan, also President of Sindh Chapter, who invited me, as usual, to talk about the examination process, how you will appear in the examination at CPSP. This is a 6th crash course, and I have participated in I think all of the previous 5 courses. My job is to introduce you about the day when you appear in the examination. سب سے پہلے آپ لوگوں کو بہت مبارک کہ آپ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں اور تھیوری کلیئر کر کے سی پی ایس پی میں ایگزامینیشن پروسیس ہے، اس کے اندر ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم اپیئر ہو رہے ہیں ان کے لیے پورا سسٹم نیا ہوگا، لیکن جو لوگ پہلے اپیئر ہو چکے ہیں ان کو کم سے کم سسٹم جو ہے وہ پتہ ہے، رائٹ؟ تو آن دا فرسٹ ڈے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پہلے اپیئر ہو چکے ہیں؟ 1 2 3 اور باقی ریسٹ آر نیو کمرز، ہے نا؟ صحیح۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو فرسٹ ڈے جب آپ جاتے ہیں سی پی ایس پی فار یور وائوا فار یور ٹاکس، تو فرسٹ ڈے جو ہوتا ہے وہ ٹاکس ایگزامینیشن ہوتا ہے، ڈپینڈنگ آن دا نمبر آف کینڈیڈیٹس، 1 راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے اور 2 راؤنڈس کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ 15 اسٹیشنز ہوتے ہیں، آل انٹریکٹیو۔ اس کے اندر آپ کو 6 منٹس میں تقریباً 6 یا 7 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے، اور چینج اوور ٹائم اس کے علاوہ ہوتا ہے۔ اس میں یو ہیو ٹو فیس آل 15 انٹریکٹیو اسٹیشنز ہیونگ ایکول مارکس، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو 15 اسٹیشنز ہیں ان میں سب میں مارکس کی جو ڈسٹریبیوشن از ایکول۔ اسٹرکچرڈ ایگزام ہے، تو جو چیز آپ سے پوچھی جائے گی وہی آپ سے پوچھی جائے گی، اس میں کوئی بائسنس کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اٹ ڈپینڈس کہ اگر بعض دفعہ ایگزامنر کو موقع ملتا ہے تو اس کا کیا موڈ ہے اور وہ کینڈیڈیٹ سے اس کا کیسا انٹریکشن ہوتا ہے۔ اگر اوپن فیلڈ ہو، اسٹرکچرڈ نہ ہو، تو اس میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس کو ریکٹیفائی کیا ہے سی پی ایس پی نے سنس لانگ۔ تو اس میں جو اسٹرکچرڈ سسٹم ہے اس میں ایک ہی پیٹرن پہ جو 8 5 6 7 سوالات آپ سے کیے جائیں گے وہی 5 6 7 سوال آپ سے کیے جائیں گے۔
اس کے علاوہ ایکسٹرا کوئی اس میں ایسی بات چیت نہیں ہوتی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس دن آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو کچھ ٹپس ہیں ایگزام میں اپیئر ہونے کی. وہ یہ ہے کہ جو آپ کی تیاری ہوتی ہے آن دیٹ ڈے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. آپ اس پہ بلیو کریں, کیونکہ آپ فریش چیزیں پڑھ کے اور اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایگزامنرس کی ریموٹ میموری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کی بہت زیادہ اپڈیٹڈ وہ نہیں ہو پاتی جس طرح سے اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جس کو فیس کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی بہت ہی معاملہ جو ہے وہ بہت ہائی لیول کا ہے, بلکہ جو چیز پوچھی جاتی ہے یوزولی وہ بیسک سے شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اوپر تک جاتی ہے. تو جیسا میں نے بتایا کہ آپ جائیں ٹینشن فری جائیں, کمپوز ہو کے جائیں, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے کہ دعائیں کر کے جائیں, درود شریف پڑھ کے جائیں. اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. یہ ون ڈے میچ کی طرح ہوتا ہے بیسکلی, سالوں کی پریکٹس, سالوں کی محنت, لیکن اگر اس دن پرفارم نہیں کیا آپ نے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ پرفارمنس جو ہے وہ مانی نہیں جاتی, کیونکہ جس کو آپ فیس کر رہے ہیں وہ آپ سے ہٹ کے کوئی اور جگہ کا ایگزامنر ہے, سپروائزر ہے, وہ آپ کو نہیں جانتا. نہ سی پی ایس پی کی طرف سے کوئی ایسی پرمیشن ہے کہ وہ آپ سے پوچھے کہ بیٹا آپ کس کے انڈر کام کرو, کہاں کام کرو. یہ بالکل اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ ہوتا ہے. ہم ایگزامنرس کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ کینڈیڈیٹ کو آپ ایز اے کینڈیڈیٹ جج کریں گے اور اس سے اس کی جو اٹیچمنٹس ہیں یا ٹریننگ سینٹرز ہیں یا سپروائزرز, وہ سب کچھ نہیں پوچھیں گے, کیونکہ اس میں پھر بعض دفعہ بائسنس کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو اس کو فیئر کرنے کے لیے یہ اسٹرکٹ ہمیں انسٹرکشنز ہوتی ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جو ایگزامنر ہے وہ آپ کو جو ایسیس کرے گا وہ آپ کو نہیں جانتا, آپ کی پرفارمنس کو جانتا ہے. پیچھے آپ نے وارڈ میں کتنا اچھا کام کیا ہوا ہے وہ اس دن آپ کے ڈسکشن سے ہی پتہ چلتا ہے, کیونکہ وہ پریویسلی آپ کو ایز اے سپروائزر تو نہیں اس کو نوٹ کیا ہوا ہوتا اس نے. تو آپ سمجھ لیں کہ جو اس دن آپ پروڈیوس کریں گے وہی آپ کی پاس اور فیل کا کرائٹیریا سیٹ کرے گا. اچھا, ٹوکس والا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں ویل ڈریسڈ ہو کے جائیں, ایپرن پہنیں آپ, ٹھیک ہے, اور بالکل فریش مائنڈ کے ساتھ جائیں, ریلیکس فیس کے ساتھ جائیں. اسمائلنگ فیس جو ہوتا ہے جس کو بالکل آپ ریلیکس فیس کہتے ہیں, اس میں ٹینس نہ ہو بالکل بھی, کیونکہ اس میں بڑی گنجائش ہوتی ہے. یو ہیو ٹو اسکور 6 اور 6+, ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب ہوا کہ 60% مارکس تو لینے ہیں آپ نے. 15 اسٹیشنز ہیں, اسٹرکچرڈ ہیں, اس میں اگر 5 کوشچنز ہیں اور ایکولی ویٹیج کے ہیں, 2 مارکس کے 5 کوشچنز ہیں اگر ایک اسٹیشن پہ, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک اسٹیشن پہ 4 بھی لے لیتے ہیں, 5 بھی لے لیتے ہیں, تو دوسرے اسٹیشن پہ اگر 7, 8 لیتے ہیں تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے. کیونکہ ہر اسٹیشن پہ 6 لینا کوئی ضروری نہیں ہے, ایگریگیٹ آپ کا 6+ ہونا چاہیے. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ 1 یا 2 اسٹیشنز اگر آپ کے کولیپس ہو بھی جائیں تو ڈونٹ پازل, ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں اور دوسری جگہ بہت اچھا پرفارم کریں. بعض دفعہ ایسا اسٹیشن آ جاتا ہے کہ جس میں آدمی کی تیاری بہت اچھی نہیں ہو پاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرا اسٹیشن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایکسیلنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں کافی گنجائش ہوتی ہے. 2-3 اسٹیشنز میں اگر آپ کا بالکل ایوریج بھی ہوا ہے تو یو کین گیٹ مور اسکور ان ریمیننگ جو پارٹ ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے. اچھا, جو ٹوکس کی جو ہم سیٹنگ کرتے ہیں اس میں بیسکلی 5 انٹریکٹیو اسٹیشنز ہوتے ہیں, 6 منٹس ایچ. اچھا, اس میں پورا ہمارا جو سلیبس ہے پورا وہ کور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو اوٹالوجی کے جو اسٹیشنز ہوں گے وہ 3 یا 4 اسٹیشنز ہوتے ہیں اوٹالوجی کے, یوزولی 4 اسٹیشنز ہوتے ہیں, آؤٹ آف وچ 1 از آڈیولوجی, ٹھیک ہے. یہ لازمی ایک ہمارا TOS بنا ہوا ہے, ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن, جس کے تحت جب ہم ایگزامنرز وہاں انوائٹیڈ ہوتے ہیں اور ہم جاتے ہیں ٹوکس اسٹیشن سیٹ کرنے کے لیے, تو وی ہیو ٹو فالو دا ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن. تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو یہ اوٹالوجی ہے اس کے 4 اسٹیشنز ہوتے ہیں, آؤٹ آف وچ 1 آڈیولوجی از مینڈیٹری, ٹھیک ہے. ریسٹ کیا ہے کہ رائنالوجی کے 3 اسٹیشنز ہیں, تھروٹ کے یا فیرنگس کے 2 اسٹیشنز ہوتے ہیں,
ہیڈ اینڈ نیک سے 2 یا 3 اسٹیشن, اسی طریقے سے لارنگس کے 2 یا 3 اسٹیشنس, اور ٹریکیا اینڈ ایسوفیگس کا یوزلی 1 اسٹیشن. تو یہ کلیکٹیولی 15 اسٹیشنس پہ کمپوزیشن ہوتی ہے اس کی, رائٹ. اب اس کے اندر مختلف چیزوں کو ہم یوزلی دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پیپر پورا یعنی ٹوکس کی سیٹنگ ہوتی ہے. ایف سی پی ایس ہے, ایف سی پی ایس جو ہے وہ ایگزٹ ایگزام ہے. سی پی ایس پی کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے, اینڈ وی ہیو ٹو مینٹین دا اسٹینڈرڈ. تو اس کے اندر جو ہے وہ بالکل ایزی اسٹیشنز نہیں ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ کوئی کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہوتے. جو بھی اسٹیشن ہوگا وہ بالکل ٹاسک اورینٹیڈ ہوتا ہے نا, تو اس کے اندر پازیٹیو فائنڈنگس کے ساتھ ہوگا. اگر کوئی ریڈیولوجی کا سیکشن ہے, سی ٹی اسکین رکھا ہوا ہے, ایم آر آئی رکھا ہوا ہے, تو ہیونگ ڈیفینٹ فائنڈنگس. ایسا نہیں ہے کہ وہ ابہام ہو اور اس میں کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہو آئیڈینٹیفائی کرنے میں یا اس کو اسٹڈی کرنے کے اندر. اسی طریقے سے اگر کلینکل پکچر ہے یا آڈیولوجی کا کوئی اسٹیشن ہے, یا آپ کو جو ہے کوئی ایکس رے ہے ادر دین سی ٹی اسکین اینڈ ایم آر آئی, کوئی ایکس رے ہے, پلین ایکس رے ہے, سائنسز ایکس رے ہے, فورن باڈی تھروٹ ایکس رے ہے, تو اس میں ڈیفینیٹ کوئی نہ کوئی فائنڈنگ موجود ہوگی جس کے اوپر پورا کا پورا وہ بیس کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. تو دس آل سیکشنز کمپرائزز آف 15 انٹریکٹیو اسٹیشنز. اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے, میں نے جیسے ابھی بتایا کہ پکچر ہو سکتی ہے. فرض کریں گروتھ لپ ہے, چیک ہے, یا پیروٹڈ سویلنگ ہے, تھائرائڈ سویلنگ ہے. ٹھیک ہے, کلینکل کوئی پکچر ہو سکتی ہے, اس سے ریلیٹڈ پھر پورا کا پورا اس میں ڈسکشن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سینیریو ہو سکتا ہے. فرض کریں کرونک سپریٹیو اوٹائٹس میڈیا, کوئی انٹرکرینیل کمپلیکیشن کا معاملہ ہے, تو اس میں کوئی کلینکل سینیریو دے دیا. اب سینیریو آپ نے ریڈ کیا, اس کے بعد یو ہیو ٹو آنسر آل دا کوشچنس وچ ول بی آسکڈ بائی دی ایگزامنر. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر یوزولی جو ایگزام کے جو کوشچنز ہوتے ہیں اس کو ہم اس طریقے سے بناتے ہیں, اس طرح سے سیٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اسی ٹائم فریم کے اندر ہی کمپلیٹ ہو جائیں. اگر آپ کی تیاری اچھی ہوگی اور ٹو دا پوائنٹ ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ 4 منٹ بعد 3.5 منٹ بعد ہی آپ کے کوشچنس ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو ایگزامنر پھر مزید کوشچنز نہیں, کیونکہ یہ اسٹرکچرڈ ہے. اگر اس میں 5 کوشچنز ہیں, ایک آدمی زیادہ ٹائم لیتا ہے اس کو آنسر کرنے میں, تو اس کے ہو سکتا ہے 6 منٹ لگیں, لیکن آپ کے جو ہے 4 منٹ لگے, 4.5 منٹ لگے, تو ایگزامنر پھر خاموش بیٹھتا ہے اس میں باقی کے, کیونکہ جب بیل بجتی ہے تو ہی چینج اوور ہوتا ہے اس میں, رائٹ. تو اس کے بعد جو ہے اس میں امیجنگز ہو سکتی ہیں, جو سی ٹی اسکین, ایم آر آئی, ایکس ریز, اسپیسیمن کوئی رکھا ہو سکتا ہے باکس کے اندر. ٹھیک ہے نا, فرض کریں میگزیکٹیمی کا کوئی اسپیسیمن رکھا ہوا ہے, یا کوئی ٹنگ کا کوئی اسپیسیمن نکلا ہوا رکھا ہوا ہے ہمارے بینک میں, تو وہ رکھا ہوگا تو اس پہ ڈسکشن ہو جائے گا. اسی طریقے سے کوئی آبجیکٹ ہو سکتا ہے, کوئی انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آبجیکٹ میں کیا ہو سکتا ہے, فرض کریں کہ رائنوپلاسٹی کا کوئی وہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ گرومیٹ رکھا ہوا ہے, رائٹ. تو یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ اکارڈنگلی آپ اس کا آنسر کریں گے. اسی طریقے سے انسٹرومنٹس میں جو اینڈوسکوپک سائنس سرجری ہے, مڈل ایئر سرجری کے مائکرو انسٹرومنٹس ہیں, ان میں سے بھی کوئی انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو ہے وہ سمپل کوئی اگر افیئرز ڈسیکٹر ٹائپ کا یا ٹانسلر اسنیئر ٹائپ کا بھی وہاں پہ کوئی بھی انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو آپ کے 15 اسٹیشنز ہیں مختلف ایریاز کو کور کریں گے, مختلف یہ جو آپ کے پکچرز ہیں, سیناریوز ہیں, ایکس ریز ہیں, آڈیولوجی ہے, انسٹرومنٹس ہیں, اس کو کور کریں گے, رائٹ. اچھا, بیچ میں کوئی سوال ہو تو ہاتھ اٹھانا, میں سوال کا جواب دے دوں گا, کیونکہ بعد میں پھر بعض دفعہ یاد نہیں رہتا کہ کیا چیز پوچھنی تھی. تو ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایک آپ کا جتنی بھی آپ نے پرفارمنس کیا ہوا ہے نا, جو ای لاگنگ جو آپ کی ہے, تو ای لاگنگ پہ کوئی اسٹیشن ہو سکتا ہے آپ کا. اور ویسے یوزولی آئی ایم ایم میں ہم رکھتے ہیں, لیکن ایف سی پی ایس میں بھی ایک اسٹیشن یہ ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ ای لاگنگ کو ہم پھر اسیس کرتے ہیں کہ آپ کی منیمم ریکوائرمنٹ کیا تھی, آپ نے کتنے اس سے ریلیٹڈ کتنے کیسز کو انٹر کیے ہوئے.
فرض کریں اس کا اس طرح سے ہوتا ہے. ٹریکیوسٹومی آپ کے سلیبس میں تھا کہ آپ کو اپنے پورے 4 سال میں 10 کرنی تھی فرض کریں, ٹھیک ہے. ٹونسلیکٹمی آپ کو 20 کرنی تھی, میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو وہ چارٹ جو ہے اس کے اندر فل اپ ہوتا ہے, آپ کو اتنے کرنے تھے اور آپ کی ای لاگ کے اندر اتنے آپ نے انٹر کیے ہوئے ہیں. تو آپ فرض کریں کہ اگر ٹریکیوسٹمی اور ایس ایم آر اور میسٹریکٹمی, لیٹرل نیک ڈسیکشن, ٹریکیوسٹمی, کوئی بھی چیز ایسی, تو وہ اگر 5-6 چیزیں موجود ہیں اور آپ کو جتنی منیمم ریکوائرمنٹ تھی آپ نے اتنی اگر انٹریز نہیں کی ہوئی ہیں تو اس میں مارکس ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے پوری کی ہوئی ہیں اکارڈنگلی 15 تھیں, آپ نے 18 کی ہوئی ہیں, تو یو گین دا میکسیمم مارکس. تو اس طرح ای لاگنگ ہوتی ہے. جیسی کینڈیڈیٹ جاتا ہے اس اسٹیشن پہ ایگزامنر موجود ہوتا ہے, وہ اس کو اوپن ہوتا ہے آپ کا پورا جو ای لاگ ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے سلسلہ کہ کون کون سی چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں, تو اس میں آپ کی کتنی انٹریز ہیں ان کو ایسیس کیا جاتا ہے, آپ نے اپنے کتنے کیسز انٹر کیے ہوئے ہیں. ای لاگنگ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جتنے کیسز کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں ان کو امیجیٹلی ای لاگس میں ڈالتے ہیں اور سپروائزر اس کو انڈورس کرتا ہے. تو وہ پورا ایک فارمیٹڈ چارٹ پورا آ جاتا ہے اسکرین پہ, آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایگزامنر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی اس میں کمی ہے تو کیوں ہے. بعض سینٹرز میں کوئی چیز ایسی نہیں ہو پاتی ہے, ٹھیک ہے نا, ہر سینٹر میں ایکول اپارچونیٹیز یا ٹائپ آف کیسز ایک سے نہیں ہوتے ہیں, لیکن ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بیکاز یو آر اپیئرنگ ان دی ایگزٹ ایگزامینیشن. اس میں کوئی معافی نہیں ہے. اس کے ایک ایف سی پی ایس آپ دے رہے ہیں اور لگ رہے پاس ہوں تو ناؤ یو آر کنسلٹنٹ, تو اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. سی پی ایس بھی اپنا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین رکھتی ہے. اور دوسرا یہ کہ کینڈیڈیٹس بھی یوزولی تو اچھے آتے ہیں, صرف وہاں جو ہم نے آبزرو کیا ہے وہ یہ کہ تھوڑا نروس ہو جاتے ہیں, تو جو چیز آتی ہے وہ بھی پروڈیوس نہیں کر پاتے بچے. تو میں نے پہلے جملے میں یہ کہا تھا کہ کمپوز ہو کے جائیں, ریلیکس ہو کے جائیں, کہ اس دن کی تیاری سب سے اچھی آپ سمجھیں کہ آپ ہی کی ہے جو بھی اپیئر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ بھی نہ ہوں کہ بالکل ہی ان نیسیسری کوئی ریلیونٹ بات کریں, ٹو دا پوائنٹ بات کریں. جو چیز پوچھی جا رہی ہے اس کو پہلے سمجھیں کہ مجھ سے یہ پوچھ کیا رہا ہے نا. چیز پوچھی کچھ جاتی ہے, جواب کچھ اور دیا جاتا ہے, تو اٹ کریٹ اے نیگیٹو امپیکٹ اوور دی ایگزامنر, ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے ہے. آڈیولوجی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیور ٹون سے لے کے اور پھر 12 تک کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس میں فائنڈنگز کے ساتھ ہوگا اور اس کے بعد ڈسکشن ہو جائے گا اس پہ, ٹھیک ہے. امپیڈنس بھی ہو سکتا ہے اس میں, اسپیچ بھی ہو سکتا ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر. اچھا, اس میں جو میں آپ کو بتا دوں کہ جب اسٹیشنز ہوتے ہیں اس میں, تو جیسی آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک جگہ آپ لوگ جب آرگنائز ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑی آپ کو بریفنگ دی جائے گی, ٹھیک ہے. بریفنگ جو کنوینئر آف دا ایگزامینیشن ہوتا ہے, اس ایگزام کا جو کنوینئر ہے وہ اپنی ٹیم مطلب 1-2 لوگوں کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو اکثر جو ہے وہ میں بھی جاتا ہوں ایز اے ڈین آف فیکلٹی آف ENT. اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی ایک ایگزامینیشن کے شریف صاحب ہوتے ہیں یہ, تو وہ آپ کو بریفنگ دیں گے, ایگزام کے سسٹم کا سمجھائیں گے. جو آج میں سمجھا رہا ہوں وہی چیز ریپیٹ بھی ہوتی ہے وہاں پہ. اس میں بتائیں گے کہ بھئی جب آپ ایگزام میں جائیں گے تو آپ ٹائم مینجمنٹ کریں, شارٹ کیسز میں بھی, لانگ کیسز میں بھی, اور جو ٹاکس ہوتا ہے اس کے اندر بھی. دوسرا یہ ہے کہ سسٹم کے کس وقت بیل بجے گی, کس وقت چینج اوور ہوگا, کس طریقے سے چلنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. تو جیسے 6 منٹس کا ایک جب آپ وہاں اسٹیشن کے باہر کھڑے ہو گئے اور ایک بیل بجے گی تو آپ کا ٹائم اس وقت سے شروع ہوگا. وہ جو 6 منٹس ہیں وہ اس وقت سے شروع ہوں گے. اس میں آپ اندر جائیں گے, ریڈ کریں گے, جو بھی چیز رکھی ہے وہاں پہ اس کو اسٹڈی کریں گے, 1 منٹ کے اندر آپ دیکھ لیں گے. پھر ایگزامنر بولے گا جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے دیکھ لیا آپ نے, اچھا بتائیے. پھر وہ جو 5-6-7 سوال لکھے ہوئے ہیں اس کے پاس وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں, اس کا وہ ڈسکشن کرے گا, آپ کی مارکنگ کرے گا, ٹھیک ہے. اگر تو ٹائم سے پہلے ختم ہو گیا تو آپ باہر نہیں آئیں گے جب تک کہ بیل نہ بجے, ٹھیک ہے. تو بیل بجے گی دیٹ مینس کہ یہ اسٹیشن کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ اپنا سامان اٹھائیں گے, یا جو ٹاکس میں تو سامان کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اسٹیشن کے باہر آ کے دوسرے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائیں.
کیونکہ اس میں تقریباً 40-45 سیکنڈس لگ جاتے ہیں، تو وہ ہم 6 منٹس پورے دیتے ہیں کینڈیڈیٹس کو. تو وہ جو 6 منٹس پہ بیل بجی، اس کے بعد آپ نے چینج اوور کیا دوسرے اسٹیشن پہ باہر کھڑے ہوئے، تو یہ ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. جب آپ دوبارہ بیل بجتی ہے اور اندر جاتے ہیں تو پھر دوسرے اسٹیشن کا ٹائم کاؤنٹ ہونا شروع ہوتا ہے. تو آپ کو انف ٹائم ملتا ہے اور بالکل جو رولز کے حساب سے ہے وہی ملتا ہے. جیسی بیل بجے گی تو بیل بجنے کے بعد چینج اوور ہوگا. اس طریقے سے 15 اسٹیشنز آپ نے گھومنے ہیں. فرض کر لیں کہ اگر 20 کینڈیڈیٹس کا گروپ ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ 5 اسٹیشنز ریسٹ اسٹیشنز ہوں گے، ٹھیک ہے. یا اگر 17 کا گروپ ہے تو پھر 2 اسٹیشنز ریسٹ ہوں گے. تو وہ جو سائیکل ہے پوری کی، وہ جو 90 منٹس کی ہے، یا اگر ریسٹ اسٹیشنز آ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے 100 منٹس کا ہو، 105 منٹس کا ہو، تو وہ پورا سائیکل ایک کمپلیٹ ہوگا. پھر دوسرا گروپ آ جائے گا. تو اس دن کا ٹاسک یہی ہے آپ کا ٹوکس جو ہے. تو نیکسٹ ڈے جو ہوتا ہے پھر شارٹ اور لانگ کیسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آن دا پیشنٹس ہوتے ہیں. فرسٹ ڈے جو ٹوکس ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا پیشنٹ سے انٹریکشن نہیں ہے. اچھا، جتنے لوگ اپیئر ہوتے ہیں ان دا ٹوکس ایگزامینیشن اینڈ who have cleared the examination, talks examination, they have to appear in the examination. شارٹ کیس، لانگ کیس جو ایک دن میں ہی ہوتا ہے دونوں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یوزولی جو ہمارے پاس ہمارا پریویس جو تجربہ ہے وہ اتنے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں کہ مزید 3 days چاہیے ہوتے ہیں ادر دین ٹوکس. تو پورا ایگزام 4 days تو چلتا ہی ہے، بعض دفعہ 5 days بھی ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن دا نمبر آف کینڈیڈیٹس. تو اس میں جو ہے وہ سیکنڈ ڈے یوزولی وہ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو کہ پریویس رکے جو رہ جاتے ہیں بیچارے، تو ان کو پہلے اپیئر کروا دیتے ہیں وہ فرسٹ ڈے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ جو ٹوکس کا رزلٹ ہوتا ہے بعض دفعہ لیٹ شام تک آتا ہے، رات تک آتا ہے، تو دوسرے دن کے لیے پھر وہ بندہ مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اس کے ساتھ فیئرنیس کی وجہ سے کہ اس کو بھی ٹائم مل جائے. تو کیونکہ جو رہ گئے ہوئے ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کو ٹوکس تو نہیں دینا تھا، تو وہ تو اپیئر ہونے کے لیے بالکل فٹ ہوتے ہیں. تو فرسٹ ڈے یوزولی سی پی ایس پی، اگر بہت زیادہ پیچھے کے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں تو نیو کینڈیڈیٹس بھی آن دا فرسٹ ڈے کال کیے جا سکتے ہیں. وہ یہ سارا سسٹم جو ہوتا ہے ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ جو نیکسٹ ڈے ہوگا آپ کا شارٹ اور لانگ کیس کا ہوگا. اور شارٹ اور لانگ کیس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے انسٹرومنٹس لانے کی اجازت ہے. ایک بیگ بنا لیں، اور بلکہ اپنے آپ انسٹرومنٹس یوز کرتے ہیں کیونکہ سی پی ایس پی بھی پرووائڈ کرتا ہے آپ کو لائٹ بھی، ہیڈ لائٹ بھی دے گا اور انسٹرومنٹس بھی دے گا. لیکن اٹس بیٹر کہ آپ اگر اپنا سیٹ اپ لے کے چلتے رہیں ان آل اسٹیشنس تو آپ یوز ٹو ہوتے ہیں اپنے انسٹرومنٹس کے ساتھ. خاص طور پہ آئیڈیل میرر، پوسٹرانوسکوپی میررز اور یہ ساری چیزیں ان سے آپ بہت یوز ٹو ہوتے ہیں، دیکھے ہوتے ہیں، بار بار پریکٹس ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ پہ چل رہے ہوتے ہیں. وہ جیسے تھیٹر میں ہوتا ہے، جس آپ کہیں نئی جگہ پہ جاتے ہیں، نئی طرح کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں تو وہاں تھوڑا سا ایک ہینڈی کیپ سا ہو جاتا ہے یا مشکلات آتی ہیں. تو آپ اپنے تھیٹر میں ہوتے ہیں، جس جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں بہت ایزی ہوتے ہیں، ہے نا. آپ کے ٹیکنیشینس کے ساتھ آپ کی ایکویشن بہت اچھی ہوتی ہے. تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی آپ اپنا سیٹ لے کے جائیں، آپ کو منع نہیں ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں، اپنی ہیڈ لائٹ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سیکنڈ ڈے اسی طرح سے پہلے بریفنگ ہوگی. یوزولی پہلے لانگ کیسز ہوتے ہیں اور اس کے بعد شارٹ کیسز ہوتے ہیں. تو لیکن یہ کوئی لازمی نہیں ہے. کسی دن بھی پہلے جو ہے وہ لانگ کیس بھی ہو سکتا ہے، شارٹ کیس بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ پہلے لانگ کیس ہوتا ہے. لانگ کیس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے 1 hour ہوتا ہے. اس میں 30 منٹس جو ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس کے اپنے ہوتے ہیں اور 30 منٹس ایگزامنر کے اپنے ہوتے ہیں. اس میں 2 ایگزامنرز آپ کو ایسیس کریں گے، ان کے پاس اسیسمنٹ چارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر وہ مارکنگ کرتے ہیں آپ کی پرفارمنس کی بنیاد پہ، آپ کے ڈسکشن کی بنیاد پہ، آپ کے نالج اینڈ اسکلس کی بنیاد پہ. اس میں ہسٹری ٹیکنگ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ان لانگ کیسز. جب آپ اپنے اسٹیشن پہ آئیں گے، آپ کی بریفنگ ہو گئی، پھر آپ کو لائن اپ کیا جائے گا. 8 اسٹیشنز بنے ہوئے تو 8 کینڈیڈیٹس فرسٹ راؤنڈ میں آ جائیں گے. ہر ایک اسٹیشن پہ ہوگا، پیشنٹ اندر بیٹھا ہوا ہوگا،
آپ کے ایگزامنرس پورے وہاں پہ طے شدہ ہوتے ہیں کہ کون کون کدھر ہے کدھر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایویلویٹ کرتے ہیں ایگزامینیشن والے. اور وہاں پہ یہ ہوتی ہے پالیسی کہ جیسے ڈاکٹر صاحب اگر کون آئے ہیں وہاں سے، آپ آئے نا کہاں، گلگت سے، چترال سے، تو اب ان کے جو سپروائزر ہوں گے ان کا ایگزام نہیں لیں گے. اسی طرح کراچی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے جو سپروائزرز ہیں، یہ بلکہ انسٹیٹیوشن بھی اس کے وہاں کے لوگ ایگزام نہیں لیتے، ادر دین دیٹ انسٹیٹیوشن جو ہے ایگزام لیں گے. تو وہ پورا پہلے سے ایک بنا ہوا ہوتا ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ کہاں جا رہا ہے، اس کا پریویس ریکارڈ ایگزامینیشن کے پاس ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طور پہ اس انسٹیٹیوشن کے ایگزامنر کو فیس نہیں کرتا. تو جو ایگزامنر دو بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کا لانگ کیس لیں گے، وہ آپ کو آپ کی پرفارمنس پریویس وہ ساری چیزیں وہ اسی دن کی جو آپ کی پرفارمنس ہوگی، ڈسکشن ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا اسی ڈسکشن یا آدھا گھنٹے کے اندر وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے. تو جب آپ کو پہنچا دیا جائے گا آپ کے ریلیونٹ اسٹیشن پہ، تو اس کے بعد پھر ایک بیل بجے گی، آپ انٹر ہوں گے ایگزام، وہ ٹائم آپ کا اسٹارٹ ہو جائے گا. آپ کو ایگزامنر انسٹرکشن دے گا کہ بیٹا یہ آپ کا لانگ کیس ہے اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک کمپلیٹ ڈیٹیل ہسٹری اینڈ کمپلیٹ ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن. اتنا بول کے ایگزامنر خاموش ہو جائے گا. وہ آدھا گھنٹہ صرف آپ کو آبزرو کریں گے دونوں ایگزامنر. وہ دونوں ایگزامنر آپس میں بات بھی نہیں کریں گے، آپ کے بارے میں کوئی کمنٹس بھی نہیں آپس میں دیں گے، آپ کو بھی کچھ نہیں کہیں گے انٹل اینڈ انلیس آپ کوئی پرمیشن لینا چاہیں، پوچھنا چاہیں سر سے کہ سر یہ میں کر لوں، یہ کر لوں، اس طرح. تو اس کے علاوہ آپ ہیں اور پیشنٹ ہیں. آپ کے ایگزامنر جو ہیں وہ یاجوج اور ماجوج کی طرح آپ کو آبزرو کر رہے ہیں، دونوں کندھوں پر سوار ہیں، آپ کا حساب کتاب بنا رہے ہیں. اور اس کے بعد جب آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ان کی انٹری ہوتی ہے. جیسے زندگی گزر جاتی ہے تو پھر آتے ہیں فرشتے، تو پھر وہ جمپ کر کے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بیٹا آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب وہ ساری تفصیلات. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو نیگلیکٹ کر دیا، انہوں نے آدھا گھنٹہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، آدھا گھنٹہ انہوں نے تھورولی آپ کو جو ہے دیکھا ہے. اور ہمارے بہت سینئرز بھی ہمیں کہا کرتے تھے اور ہم بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ کا پاس اور فیل کا جو 70% وہ جو ہوتا ہے نا رزلٹ، وہ آپ کی ہسٹری ٹیکنگ اینڈ ایگزامینیشن پہ طے ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا دم ہے. کیونکہ ڈسکشن تو کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتا ہے، لیکن وہ جو آپ کا ایک چارٹ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں دیکھنی ہے. آپ ایک سویلنگ ہے تو اس میں کون سے پوائنٹس دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، نوز کا ایگزامینیشن ہے، پالپ ہے تو کیا کیا دیکھنا ہے، کرونک ڈسچارجنگ ایئر ہے تو کس طرح سے، ہسٹری میں کیا کیا پوائنٹس ریلیونٹ ہیں، کیا کیا چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہسٹری ٹیکنگ بہت ایگزام، اور یہ آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہوتا ہے. اب اس میں آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوئی بیل بجے کہ آپ اب ہسٹری ختم کریں اور ایگزامینیشن، نو، ہاف این آور از یورس. اس میں آپ 18 منٹ میں ہسٹری لیں اور 12 منٹ میں ایگزامینیشن کریں، یا 12 منٹ میں ایگزامینیشن کریں اور 18 منٹ میں جو ہسٹری لیں، یا جو وائس ورسا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا آپ کے اوپر ہے. آپ گھڑی اپنی لے کے جائیں، ہمیں عادت ہوتی ہے موبائل پہ ٹائم دیکھنے کی آج کل، ہے نا. تو لیکن رسٹ واچ پہنیں، اسمارٹ واچ الاؤ نہیں ہے، سمپل ایک رسٹ واچ پہنچیں. آپ کو ظاہر ہے کہ پلس بھی دیکھنی ہے پر منٹ کے حساب سے، آگے چل کے آپ کو ایگزامینیشن کا جو آدھا گھنٹہ ہے اس کی مینجمنٹ بھی کرنی ہے کہ کتنے منٹس میں آپ نے ہسٹری لینی ہے، کتنے منٹس میں آپ نے ایگزامینیشن کرنا ہے. لیکن یہ ہماری ایک سجیشن ہوتی ہے کینڈیڈیٹس کو کہ ہسٹری جو ہوتی ہے وہ 10 منٹس میں یا میکسیمم 11 منٹس میں ختم کر لیں. اس کو 18-19 منٹس آپ ایگزامینیشن کے لیے رکھیں، اس لیے کہ ایگزامینیشن میں بعض دفعہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت کوآپریٹیو نہیں ملتے ہیں، تو آپ کو کافی ٹائم لگانا پڑ جاتا ہے. اس کو کوئی اگر انڈائریکٹ لرنگسکوپی کر رہے ہیں تو وہ بھی سمجھانے میں کافی ٹائم لگتا ہے. ہیئرنگ ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیوننگ سارے ٹیسٹ کریں گے ٹیوننگ فوک کے، تو پیشنٹ کو سمجھانے میں تو ٹائم کنزیومنگ ہے ایگزامینیشن جو ہے. اور لانگ کیس کے اندر شارٹ کیس کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو اس پارٹ کا ایگزامینیشن کرنا ہے، بلکہ آپ کو جو ہے وہ پورا کمپلیٹ ENT ایگزامینیشن کرنا ہے اور باقی سسٹمک ایگزامینیشنز بھی کرنے ہیں، جنرل فزیکل ایگزامینیشن بھی کرنا ہے. تو اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو ہسٹری ٹیکنگ.
ہسٹری ٹیکنگ جو ہوتی ہے ایک آرٹ ہوتی ہے. آپ ہسٹری ٹیکنگ بعض دفعہ پیشنٹ آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے, ڈیویٹ کر دیتا ہے. آپ نے پوچھا اس کو فیور کا تھا, وہ اپنے سسر سے شروع ہوتا ہے اور پھر آگے تک چلتا ہے, تو وہ اس کو ایسے آپ کو ٹریک پہ لانا ہوتا ہے. یہ آپ کا آرٹ ہوتا ہے کہ وہ اسپیسیفک رہے, ٹو دا پوائنٹ رہے, آپ کو جتنی جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے اتنی مل جائے, ٹھیک ہے. ورنہ ڈسکشن جب ہوتا ہے تو بہت لمبی بات بھی ہو جاتی ہے, تو وہ آپ ہی کا ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اس طریقے سے کہ برا بھی نہ لگے, پیشنٹ اریٹیٹ بھی نہ ہو, یہ سب مینرز بھی, یہ سب طریقہ کار ایگزامنر جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ ایگزامینیشن کرتے ہیں, ہاؤ جینٹل یو آر, ٹھیک ہے, کتنا کمفرٹ لیول ہے پیشنٹ کا وہ بھی دیکھا جاتا ہے. اگر کسی کو ایئر ایک ہے, اوٹائٹس ایکسٹرنا ہے اور ایئر ایگزامینیشن کر رہے ہیں آپ, تو اس میں اگر آپ جو ایئر اسپیکولم بغیر کسی پیشنٹ کی اس کے ڈال دیں اس کو, اور بہت زیادہ پین ہو, تو اٹ ول کریٹ اے نیگیٹو امپیکٹ, ہے نا. تو پہلے پوچھ لیں درد تو نہیں ہے, اتنا پیشنٹ سے آپ معلوم کر سکتے ہیں, اور پھر اسی اکارڈنگلی کام کریں اس کا. اسی طریقے سے جب آپ ہسٹری لے لیتے ہیں تو ہسٹری کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں, جیسے ہسٹری آف پریزنٹنگ کمپلینٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس سے پہلے جو ہے وہ چیف کمپلینٹس کے ہیں. اگر اس کی 2-3 کمپلینٹس ہیں تو ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی ایک چیز ہے آپ کو ڈسچارجنگ ایئر ہے سنس 2 years, ڈیفنس ہے سنس 1 year, ٹھیک ہے نا, اور اب پین ہے سنس 2 weeks. تو اب آپ جب ہسٹری لیں گے, ہسٹری بتائیں گے, ہسٹری آف پریزنٹنگ کمپلین لیں گے, تو جو چیف کمپلین جو پرانی ہے اس کے حساب سے ہی آپ بات کریں گے. ڈسچارجنگ ایئر سے اگر شروع ہوا تو آپ کمپلیٹ ڈسچارجنگ ایئر پہ پہلے کر لیں گے ہسٹری میں, اس کے بعد پھر آپ آئیں گے ڈیفنس کے اوپر اور پھر پین کے اوپر. اب یہ ساری چیز جو ہوتی ہے یہ تو پورے 4 سال کی ٹریننگ کا حصہ ہے, یہ آخری دن تو نہیں ہوتا ہے. جو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو یہ لاسٹ کے تقریباً 20 دن ہوتے ہیں آپ کے ایگزامینیشن میں, اس میں آپ ہر چیز چھوڑ دیں, سوائے اس کے کہ آپ نے صرف اپنے فیملی سے رابطہ رکھیں, کھانا کھائیں, اور دوست احباب یہ وہ کچھ نہیں. سینٹرز پہ جائیں, پیشنٹس پہ پریکٹس کریں, آپس میں شارٹ گروپس بنائیں. بہت بڑے گروپس بنتے ہیں تو اس میں ڈسکشنز جو ہوتے ہیں وہ مزہ نہیں آتا. اس 2 کا گروپ ہو, میکسیمم 3 کا گروپ ہو, اس میں ایک دفعہ آپ ایگزامن کریں, ایک دفعہ آپ کریں, ایک دفعہ آپ, اسی طرح لانگ کیس ایک دفعہ آپ کریں, ایک دفعہ آپ کریں, ایک دفعہ آپ, ہے نا, اس طرح سے. اس میں پھر کچھ کوشچنس کریں, پریکٹس کریں. تو یہ جو آپ کی, میں نے جیسے کہا کہ 70% جو ہے وہ آپ کا فیصلہ ہسٹری اور ایگزامینیشن کی بنیاد پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں کتنا دم ہے, یا اس کی کیا نالج ہے, یا اس کا سبجیکٹ پہ گرپ کتنا ہے. کیونکہ ایگزامنر جو ہے وہ آپ کو بہت کلوزلی دیکھ رہا ہے, ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے. جو آپ نے پوائنٹس نہیں پوچھے ہیں وہ اپنے پاس لکھ لیتا ہے, جو بہت مینڈیٹری تھے. جیسے فرض کریں کہ ہورسنس ہے, اور آپ نے جو ہے اس کو, اگر فرض کر لیں, ویسے ہوتا تو نہیں ہے لیکن آئیڈیلی نہیں کیا, تو دس از اے بلنڈر, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک ٹرک یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ نے ٹیوننگ فارک نہیں کیا, فرض کرو بھول گئے آپ, یا کچھ ایسا, فیشیل نرو ایگزامینیشن ایئر میں نہیں کیا, کیونکہ لانگ کیس میں تو سب کچھ کرنا ہے, ساری کرینیل نوٹس کرنی. تو اگر کوئی چیز مس ہوتی ہے اور آپ کو اچانک سے یاد آتی ہے اور آپ کا ٹائم اوور ہو گیا, بیل بج گئی, تو ایگزامنر یوزولی ایک سوال کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کمپلیٹ ہو گیا, کچھ رہ تو نہیں گیا. اگر کوئی میجر چیز ہے اس نے نوٹ کی ہے تو آپ کو ذرا سا ایک ہلکا سا ٹپ دے گا کہ شاید آپ ریکال کر لیں. اگر فرض کہ کوئی میجر چیز تھی آپ کی, تو سر میں یہ ایک چیز رہ گئی تھی, تو ضرور کہے گا کہ کیوں نہیں کی, تو کہ سر تھوڑا سا میں نے آخر کے لیے رکھا تھا ٹائم مینیج کرنے کے لیے, وہ اس طرح سے آپ کر لیتے ہیں. تو وہ آپ کا پھر کاؤنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کے دماغ میں تھا, آپ کو کرنا تھا, لیکن ٹائم فریم کی وجہ سے, ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے یا رہ گیا. تو اس طرح سے. تو بہرحال لانگ کیس جب ہوگا تو آپ کا ½ این آور جب کمپلیٹ ہونے لگتا ہے, تو 5 منٹ پہلے ایک CPSP کا نمائندہ ایک اعلان کرتا ہے ہر روم میں آ کے کہ ڈاکٹر صاحب یو ہیو 5 minutes more. یہ ایک وارننگ ہوتی ہے کہ بھئی اب آپ کا ٹائم آدھا گھنٹہ ختم ہونے والا ہے, آپ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر لیں, دیکھ لیں کیا چیز رہ گئی ہے, کیا چیز نہیں رہ گئی ہے, اپنے
تو اگر کوئی امپورٹنٹ چیز رہے گی جلدی سے کر لیں. تو یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے نا، دیکھو بار بار میں ٹائم مینجمنٹ کہہ رہا ہوں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی لانگ کیس کے اندر. آدھا گھنٹہ ہے پتہ بھی نہیں چلتا کب گزرا، ٹھیک ہے، اور آپ نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر کرنی ہیں. تو ہسٹری کو آپ میرے خیال سے 10 منٹس اور 11 منٹس کا ہی ٹارگیٹ رکھیں، ریسٹ آف دا ٹائم فار دا ایگزامینیشن. اگر ایک آدھ منٹ اوپر ہو جائے تو چلو بیلنس کرو اس کو. تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ 20 منٹ تک ہسٹری لیتے رہتے ہیں، 22 منٹ تک ہسٹری لیتے رہتے ہیں، پھر آخر میں اچانک گھڑی دیکھتے ہیں ارے اب تو صرف 8 منٹ رہ گئے، پھر وہ پزل ہو جاتے ہیں. پھر ان سے جو چیزیں چھوٹنا شروع ہوتی ہیں وہ پھر یہ ہے کہ وہ بیک ٹو نارمل اس پہ ٹریک پہ نہیں آ پاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو بیٹا اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ جی آپ اپنی گھڑی لے کے جائیں. اسٹاپ واچ جو ہوتی ہے وہ یوزلی ہم لوگ الاؤ نہیں کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ سو مینی اسٹاپ واچز اور پھر اس کا الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ نیوسنس کریٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ. تو آپ بس ٹائم دیکھیں، میں نے آپ 9 بجے شروع کیا تھا، آئی ہیو ٹو کمپلیٹ مائی ہسٹری 9:10 یا 9:12 اور اس کے بعد پھر وہ ہاں وہ ڈیجیٹل واچ کہلائے گی، وہ اسٹاپ واچ ہے. کیونکہ ایک اسٹاپ واچ چل رہی ہوتی ہے ہیڈ ٹیبل پہ، ٹھیک ہے نا، وہ CPSP کی ہوتی ہے، وہ ریورس میں شروع ہو جاتی ہے، بھائی آپ کے 20 منٹ رہ گئے، 18 منٹ رہ گئے، 16 منٹ رہ گئے، پھر وہ الارمز ہیں تو وہ اس لیے الاؤ نہیں ہوتا. تو بہرحال تو یہ ہے کہ لیکن اسمارٹ واچز، ٹیلی فون کمیونیکیشن ڈیوائسز اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ ہیں. جیسے ہم ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں جیسے آپ نے بولا کہ پیشنٹ بعض دفعہ تھوڑا سا اپنی کہانی اور ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر ہم پیشنٹ کو بیچ میں بات کاٹ دیں اپنی ریلیونٹ کوشچنس کو پوچھنے کے لیے، تو یہ مطلب چیز صحیح ہے؟ مطلب ایگزامینر پر اس کا نیگیٹو امپیکٹ تو نہیں پڑے گا، یا جو وہ بول رہا ہے اس کو نہیں وہ تو اگر 5 منٹ بولتا رہا تو آپ سنتے رہیں گے. آپ کو میں نے کہا نا بڑا پروفیشنلی اس کو واپس ٹریک پہ لانا ہے. اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے، اچھا بابا اس کو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، اچھا یہ بتائیے، اپنا نیکسٹ سوال ڈال دیں اس میں، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو اپنے آپ کو جو اپنی چیزیں انفارمیشن اس 10-12 منٹ میں تو لینی ہے. اگر وہ زیادہ ٹائم ضائع کر رہا ہے تو آپ کو واپس لانا ہے اس کو، لیکن ایسے نہیں کہ اس کو ڈانٹ دیں آپ، یا اس طرح سے بڑا طریقے سے اس کو لانا ہو. سر بعض دفعہ کچھ ہسٹریز ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی لینتھی ہیں، جیسے ایئر کی ہسٹری ہے تو اس کے اندر 5-6 پریزنٹنگ کمپلین بعض دفعہ ورٹائگو بھی آ جاتا ہے، ٹینیٹس بھی، تو آپ کو سب لینی ہے. تو سر اس کے اندر پھر ہمیں میمورائز رکھنا اس چیز کو تھوڑا سا مشکل ہے، تو کیا ہم ہسٹری کو لکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کو پیپرز آفیشیلی دیے جاتے ہیں، 2 پیپرز دیے جائیں گے، اس میں آپ اپنے کی پوائنٹس لکھیں. آپ دیکھو پوری کہانی تو نہیں لکھ سکتے نا، اسکرپٹ تو نہیں لکھیں گے نا. اس میں جو ہے کہ اگر جو مین فیچرز ہیں یا پیشنٹ کا نام، اکثر پیشنٹ کا نام آدمی آخر میں بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نام لکھیں گے، اس کا ایج لکھ لیں، اتنا کافی ہے. یا اگر کوئی پروفیشن امپورٹنٹ ہے تو وہ پوائنٹ لکھ لیں. تو اب آپ جب وہ کہیں گے، سب سے پہلا کیا ہوگا جب ڈسکشن شروع ہوگا اور پہلا ایگزامنر کا پہلا سوال ہی ہوتا ہے، جی ڈاکٹر صاحب پلیز پریزنٹ یور کیس، ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ مسٹر نعمان، اب آپ کو یاد ہوگا تو مسٹر نعمان کہیں گے نا. اگر یاد نہیں رہ سکتا ہے تو آپ کہیں لکھ لیں تاکہ اسٹارٹ میں کوئی غلطی نہ ہو، آپ پریشان نہ ہوں کہ مسٹر نعمان ہیو 48 years of age came to us with these complaints، ٹھیک ہے نا. پھر اس میں آپ ہسٹری بتائیں گے تو کم از کم 1.5-2 منٹ وہ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ اپنی ہسٹری کو یا پیشنٹ کو پریزنٹ کریں. تو یہ ابھی میں ڈسکشن پہ آتا ہوں تو بتاتا ہوں. تو جو آپ سمجھ لیں کہ جو آپ نے ہسٹری ایگزامینیشن لیا تو اس کی بنیاد پہ ایک تو یہ کمپلیٹ ایک ایگزامنر کے ذہن میں بن جاتا ہے کہ بندے میں کتنا دم ہے. دوسرا جو ایگزامنرز کا آدھا گھنٹہ ہے اس میں بالکل ایکول ٹائم ڈیوائڈ ہوتا ہے، 15 منٹس ایچ ایگزامنر. یہ نہیں ہے کہ ایگزامنر کوئی دوسرا اس میں کوئی سوال نہ کر سکے، لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن یوزولی ایک ایگزامنر پورا دوسرے ایگزامنر کو ٹائم دیتا ہے کہ وہ جو کچھ اس سے ریلیٹڈ ہے وہ پوچھے. اسی طریقے سے جب پہلا ایگزامنر
آپ کا 15 منٹ اس نے ڈسکشن کر لیا تو دوسرا ایگزامنر جو ہے وہ اپنے سوال کرے گا. اس میں ڈویژن ہوتی ہے کہ ایک ایگزامنر کے پاس کون کون سی چیزیں اسیس کرنے کے لیے ہیں اور دوسرے ایگزامنر کے پاس کون کون سی چیزیں اسیس کرنے کے لیے. لیکن دیکھو ہسٹری ٹیکنگ میں بھی ایگزامینیشن میں ڈسکشن میں جو فارم ہوتا ہے اسیسمنٹ فارم جو ہے سی پی ایس پی کا, جو سیٹسفیکٹری ہیں نہیں ہیں, گڈ ہے, ایکسیلنٹ, جو بھی کچھ ہے, وہ دونوں ہر چیز کو فل کریں گے. یہ نہیں ہے کہ میں نے اگر آپ سے جو ہے وہ پہلے 15 منٹ کے سوالات کیے ہیں تو پہلے 15 منٹ کی جو ویٹیج ہے بس میں صرف میں اسیس کروں گا. نو, میرے ساتھ اگر ڈاکٹر عاطف بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے ایگزامنر تو وہ بھی مارکنگ کریں گے اس کے اوپر, بے شک وہ سوال نہ کریں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر عاطف کر رہے ہیں ایسیس اور میں اس وقت سائلنٹ ہوں لیکن مجھے مارک کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہاں یوزولی جو ہوتا ہے وہ پور سے شروع ہوتا ہے اور ایکسیلنٹ تک ہوتا ہے معاملہ, اور یوزولی بیچ میں جو ہے گڈ بھی ہے اور ایڈیکویٹ ان ایڈیکویٹ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب جیسا جیسا پارٹ آپ کرتے جاتے ہیں ڈسکشنز کے اندر ایگزامینیشنز میں تو اسی کے آگے جو کالمز ہوتے ہیں وہ فل ان ہوتے رہتے ہیں. وہ پھر جاتے ہیں آپ کے ایگزامینیشن میں کس کی کیا ویٹیج ہے کتنی ہے, وہ کمپیوٹر بیسڈ پروگرامس ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے اگر آپ کو ایک میں گڈ دیا لیکن 2 میں جو ہے وہ انسیٹسفیکٹری دے دیا, ہو سکتا ہے کہ جو پورشن گڈ والا تھا اس کی ویٹیج جو ہے وہ کافی زیادہ تھی تو وہ 2 کو کور کر لے. تو اس میں اسی لیے ایگزامنر کو آخر تک صحیح پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے جو ایگزام کیا ہے لیا ہے اس میں کینڈیڈیٹ پاس ہو بھی جائے گا یا یہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے. تو آج کل سیکریسی اس کی رکھی جاتی ہے اور ہم ایگزامنر پہلے تو رول نمبر سے پتہ بھی چل جاتا تھا, اب نہیں پتہ چلتا, آخر میں کوڈ ورڈ سے آتا ہے موبائل اور اس کے بعد چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈی کوڈنگ وہ ایگزامینیشن کا معاملہ ہے کہ وہ کس طرح سے پھر رزلٹ وہ 4-5 بجے تک دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے تو بہرحال اس میں جو 15 منٹس ہیں وہ اس کے اندر جو پہلا ایگزام. جی سر, نارملی جو ہم ہسٹری لائک ٹیکسٹ بک جو پیٹرن ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پیشنٹس کی پہلے بیسک ڈیموگرافکس پوچھ لیں, پھر پریزنٹنگ کمپلین اور پھر ایچ او پی سی, اور اس کے بعد ان کو موربڈس ہیں, الرجیز ہیں, ایڈکشن ہے. ہم نارملی جو اوور دا پیریڈ آف ریزیڈنسی ہے پہلے ہی ایڈکشن جو فیو امپورٹنٹ تھنگس ہیں, ایڈکشن, الرجیز اور یہ چیزیں پہلے پوچھ لیتے ہیں. تو جب ایگزام میں وی شوڈ کین وی ڈو اٹ کہ ہم پہلے اسٹارٹ میں ایڈکشن الرجیز بتا دیں یا نہیں, پہلے ہم کسی پی سی پہ جائیں. دیکھیں اس میں میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پریزنٹنگ ڈیٹا بائی ڈیٹا, پریزنٹنگ کمپلین, ہسٹری آف پریزنٹنگ کمپلین, پھر آپ آ جائیں اس کی پاس ہسٹری پہ جو ایک اچھا اور ایک اسٹینڈرڈ اور زیادہ جو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. دیکھو کوئی بھی چیز کبھی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے, وہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ آپ کا اپنا ہے. ٹھیک ہے. آپ آئدر وے پوچھ سکتے ہیں, بعد میں پوچھیں پہلے پوچھیں, لیکن جو اچھا طریقہ ہے جو ہم نے بھی اڈاپٹ کیا تھا وہ اسی طرح تھا کہ جب آپ نے ہسٹری آف پریزنٹنگ کمپلینٹس لے لیں تو اس کے بعد میں نے تو جیسے پاس ہسٹری ہماری امپورٹنٹ ہے, بھائی پاس کوئی ہسٹری ہے اس کی یا نہیں ہے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر فیملی ہسٹری, بیکاز کافی ساری جو ڈیزیز ہیں وہ فیملیز میں رن کرتی ہیں. کوموربڈس اگر ہوتے ہیں پیشنٹ کے, خاص طور پہ ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز, وہ ڈائریکٹلی تو اس میں نہیں ہے لیکن الٹیمیٹ تو ہے نا کہ آپ اگر سرجری کے لیے جا رہے ہیں تو سب چیزیں کنٹرول میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر آدمی یوزولی فیملی ہسٹری کے بعد جو ہے وہ اپنا ایڈکشنز پوچھ لیتا ہے, پرسنل ہسٹری پوچھتا ہے, پھر آخر میں جو آتا ہے وہ سوشو اکنامک ہے. لیکن اس سے پہلے ڈرگ الرجیز کو آپ پوچھیں گے, بلڈ ٹرانسفیوژن کی کوئی ہسٹری ہے یا نہیں ہے, یہ امپورٹنٹ ہے بیکاز آف آپ کو سب پتہ ہی ہے کہ کیوں امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ٹرانسمٹ ہوتی ہیں بہت سی ڈیزیز بلڈ سے, تو بہرحال یہ سب چیزیں آپ کی کمپلیٹ ہسٹری کے اندر شامل ہوتی ہیں. کس کا کیا دیکھو جو لانگ کیس ہے نا اس میں ہر چیز ہونی ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ایگزامینیشن میں, بلکہ اس کی وجہ یہ کہ آپ ENT تو آپ نے پورا کرنا ہی ہے اس میں. ظاہر ہے اگر اورل کیویٹی لیجن ہے تب بھی آپ کو ایئر میں سب کچھ کرنا, لیکن اس کے علاوہ
چیسٹ بھی آسکلٹیٹ کرنا ہے, ایبڈومن پہ بھی ہاتھ رکھنا ہے, سب کچھ کرنا. جب آپ کمپلیٹ کر لیتے ہو تو ایگزامنر کہتا ہے اور کچھ رہ گیا. تو اگر جنرل فزیکل کچھ لوگ پہلے کرتے ہیں, کچھ لوگ بعد میں کرتے ہیں, تو اس میں یوزولی زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ شروع ہی آدمی جنرل فزیکل سے کرے. لیکن آخر میں سسٹمک بتانا ضرور ہوگا کہ بھائی میں سسٹمک ایگزامینیشن بھی مجھے کرنا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ایگزامنر کین ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ رہنے دیں. دیٹ مینس کہ آپ کے ذہن میں تھا, آپ نے کرنا تھا, آپ کو پتا ہے کہ دس از اے پارٹ آف ٹوٹل ایگزامینیشن. دیکھو آپ اس کو یہ کریں گے جب آپ نے کمپلیٹ ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے, ٹائم ہے تو ضرور استاد رکھیں, چیسٹ پہ سب کچھ کریں. ویسے تو پرکشن بھی ہونی چاہیے چیسٹ میں, اور بہت ہے ساری چیزیں ہیں, لیکن ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے. لیکن آپ ایگزامنر کو ضرور بولیں گے کہ مجھے سسٹمک ایگزامینیشنز بھی کرنے ہیں. وہ پوچھے گا کون کون سے, تو آپ بتا دیجیے گا مجھے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. یوزولی ایگزامنرز یہ کہتے ہیں کہ اس میں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اٹس اوکے, آپ اور کچھ رہ گیا, اس طرح سے. تو یہ آپ کا لانگ کیس ہوگا اور 1 آور کا ہوگا. جو یوزولی پہلا ایگزامنر 15 منٹس آپ سے وہ آپ کے اسکلس کا بارے میں پوچھے گا, یعنی کہ ہاؤ یو پریزنٹ یور کیس, اس کے الگ مارکس ہوتے ہیں. پھر وہ پوچھے گا واٹ از یور پروویژنل ڈائگنوسس, اس کے الگ 10 مارکس رکھے ہوئے ہیں, فرض کر لیں. ٹھیک ہے, میں ظاہر ہے کہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں. اتنے ویٹیج اس کی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ سے پوچھے گا ڈفرینشیل ڈائگنوسس, اس کے الگ مارکس ہیں. تو اس کا کام جو پہلے ایگزامنر کی جو ڈسکشن ہوگی بیسیکلی پریزنٹیشن اسکلس پہ ہے, ڈائگنوسس پہ ہے, ڈفرینشیل ڈائگنوسس پہ. اب ڈفرینشیل ڈائگنوسس صرف یہ نہیں پوچھے گا آپ نے 4-5 چیزیں بتا دی, نو. اس میں پھر پوائنٹ آف ڈفرینسیشن بھی پوچھے گا نا, کہ وائی اٹ از ناٹ دس, وائی اٹ از ناٹ دیٹ, اس طرح سے نا. کہ آپ اگر یہ کہ فرض کرو کہ پلیومورفک ایڈینوما ہے تو کیوں نہیں ہے بھائی وہ دوسرا وارتھنس ٹیومر کیوں نہیں ہے, یا میوکوایپیڈرموئڈ کارسینوما کیوں نہیں ہے, اس کے کیا ڈفرینٹ جو دوسرا ایڈنوائڈ سسٹک کارسینوما کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو اس کے کی فیچرز پتہ ہونا چاہیے, کس میں پین ہوتا ہے, کس میں لوبولیٹڈ ہوتا ہے, کس میں ہارڈ ہوگا, کون ٹیل پہ ہوگا, کون سا جو ہے کہاں پہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو جو پوائنٹس آف ڈفرینسیشن ہیں اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے. پروبیبل ڈائگنوسس یا پروویژنل ڈائگنوسس کی جسٹیفیکیشن آپ کو دینی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے اگر یہ کہا کہ سی ایس ایم ہے اور ٹیوبوٹمپینک ہے, فرض کر یا آرٹیکو انٹرل ہے, تو وائی اٹ از سو. پھر آپ اس کی بتائیں گے کہ یہ فیچرز ہیں جو اس کے فیور میں جا رہے ہیں. اچھا, دوسرا ایگزامنر جو پہلا ایگزامنر اس کا مینجمنٹ نہیں پوچھے گا, آپ سے صرف پوچھے گا ڈائگنوسس, جسٹیفیکیشن آف یور فائنڈنگس, کریکٹنس آف یور فائنڈنگس. ٹھیک ہے, ڈفرینشیل ڈائگنوسس, اس کی جو ڈیٹیلس. تو یہ 15 منٹ میں ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی. رائٹ, کیا کیا ہوئی کہ آپ کا ایک پریزنٹیشن اسکلز ہو گئی, جو 2 منٹ دے گا وہ آپ کو 2-2.5 منٹ آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے کیس کو. اس کے بعد جو ہے وہ پوچھے گا واٹ از یور پروبیبل ڈائگنوسس, واٹ آر دا پوائنٹس ان فیور, وائی اٹ از. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں. یا اگر کوئی فائنڈنگز آپ نے بتائی ہیں تو اس کی لاجیکل انٹرپریٹیشن فائنڈنگز کی جو ہے نا وہ ساری پوچھے گا وہ آپ سے. پھر ڈفرینشیل ڈائگنوسس پوچھے گا, اور جو میں نے آپ کو بتایا وہ سے. پھر 15 منٹ جب گزر جائیں گے, اگین بیل بجے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا ایگزامنر میدان میں آئے گا. پھر وہ کہے گا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ ڈائگنوسس تھی, ٹھیک ہے نا, تو اب آپ بتائیے کہ ہاؤ ول یو انویسٹیگیٹ یور کیس. پھر آپ انویسٹیگیشن پہ اس کا ڈسکشن شروع ہو جائے گا ریلیونٹ ٹو دیٹ ایریا یا جو بھی فائنڈنگز ہیں. اب اس میں جو ہے اسٹارٹ جو کامن جو لیبس ہیں اس سے لے کے اور اسپیسیفک انویسٹیگیشنز تک جائے گی بات. کہیں بایوپسی پہ بات ہوگی, بایوپسی کی ٹائپس پہ بات ہوگی, کہیں پہ سی ٹی اسکین فائنڈنگس پہ بات ہوگی. سی ٹی اسکین لگا دے گا, بولے گا پڑھیں اس کو آپ. ٹھیک ہے,
اسی طریقے سے ہر چیز اس کے پاس اویلیبل ہے, وہ کوئی بھی چیز ڈسکشن میں پوچھ سکتا ہے ریلیونٹ ٹو دا انویسٹیگیشنز وچ آر ریلیٹڈ ٹو دیٹ پیشنٹ. یعنی کہ کیس سی ایس ایم کا ہے اور وہ آپ سے جو ہے فیس والی چیزیں پوچھ نو, وہ پوچھے گا اسی پہ ہی, اس کے پاس مٹیریل موجود ہوگا, وہ مٹیریل کو ڈسپلے پہ بھی لائے گا, پھر کہے گا مجھے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیے کہ کدھر ہے کولسٹیٹوما, یا اگر انورٹڈ پیپیلوما ہے تو بتائیے کہاں ہے. ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے, اور جو بھی چیز رکھی ہوگی وہ بالکل پازیٹیو فائنڈنگز کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوگی. تو وہ کیا کرے گا, بات انویسٹیگیشن سے شروع کرے گا, پھر مینجمنٹ پوچھے گا. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ انویسٹیگیشنز تو ہو گئیں, ہاؤ ول یو مینیج یور کیس. تو پھر آپ بتائیں گے مینجمنٹ کنزرویٹو یہ ہے اور سرجیکل یہ ہے, یہ پھر اس میں وہ آپ سمجھیں اوپن فیلڈ ہے, پھر وہ جو بھی پوچھنا چاہے, فیس کا ہے تو فیس کے اسٹیپس پوچھ سکتا ہے, کمپلیکیشنز پوچھ سکتا ہے, سب کچھ پوچھ سکتا ہے. اسی طریقے سے سی اے ہے تو سی اے سے سب چیزیں پوچھے گا, اس کی پروگنوسس پوچھے گا, سب کچھ پوچھے گا. تو مینجمنٹ کا بڑا حصہ ہے. 15 منٹس میں آفٹر انویسٹیگیشن وہ مینجمنٹ پوچھے گا. مینجمنٹ کے بعد جو ہے اس ڈیزیز کی پروگنوسس پوچھے گا. ٹھیک ہے, پروگنوسس کے بعد جو ہے وہ کاؤنسلنگ پہ بات ہوگی, ہاؤ ول یو کاؤنسل یور پیشنٹ. ٹھیک ہے, وہ ذہن میں ہونا چاہیے کیس ٹو کیس کس طرح سے کاؤنسل کرنا ہے. میسٹرائٹ کا ہے تو آپ نے کاؤنسل کیا پیشنٹ کو کہ فیشل نرو جا سکتی ہے, اور کاؤنسلنگ کا طریقہ کیا ہے, کیسے پیشنٹ کو ایک کمرے میں بٹھا کے بتا دو گے یا اٹینڈنٹ کو بلاؤ گے, ریکارڈنگ کرو گے یا ویسے ہی بتا دو گے, ان رائٹنگ اس سے پرمیشن لو گے یا کیا کرو گے. اسی طرح جو ہے وہ پروگنوسس ہے تو 5 ایئر سروائیول کتنا ہے اس ڈیزیز میں, 10 ایئر سروائیول کتنا ہے. پھر پروگنوسس جو فیکٹرز ہوتے ہیں, فرض کرو لمف ایڈینوپیتھی ہے, کتنا % ڈاؤن ہو جاتا ہے پروگنوسس. تو یہ ساری چیزیں اس پہ ڈیبیٹ پہ ہوں گی. اور آخر میں ریسنٹ ایڈوانسز, بے شک اس کے مارکس کم ہوں گے لیکن آپ سے ریسنٹ ایڈوانسز کا بھی ایک سوال ضرور ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ تو لانگ کیس کا ڈے ہو گیا اور لانگ کیس کا طریقہ ہو گیا. سر ایک چیز یہ پوچھنی تھی, جیسے شارٹ کیس میں بعض زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پازیٹیو فائنڈنگ بتائیں, لانگ کیس کے اندر جب ہم ایگزامینیشن اپنی پریزنٹ کر رہے ہیں سو ہم اس میں بھی کیا پازیٹیو فائنڈنگ ہی بتائیں گے, یا پھر جیسے اگر نوز ہے تو ہم اسی طرح بولیں گے آن انسپیکشن دیر از نو اسکار مارک پگمنٹیشن اینڈ آن انٹیریئر رائنوسکوپی دس پالیپ از پریزنٹ, اس طریقے سے شروع کریں. دیکھو جس جگہ کی جو بھی کیس ہے اس کی جو پازیٹیو فائنڈنگز ہیں اسی پہ زور ہوگا. جو نارمل فائنڈنگز ہے نہ وہ سننا چاہتا ہے اور نہ آپ کو ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت ہے. اس کو جملے میں کہہ دینا کہ سر ان ایئر دا پازیٹیو فائنڈنگز آ رہی ہو. اگر پوچھتا ہے کہ اچھا اور کیا دیکھنا چاہیے تھا تو آپ بتا دیجیے گا پھر, لیکن یوزولی تو وہ نہیں پوچھیں گے. ان کو بھی پتہ ہے ایگزامنر کو کہ آپ کے پاس بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ آپ پازیٹیو فائنڈنگ پہ ہم میں تو یہی چاہوں گا کہ جو پازیٹیو فائنڈنگز پہ میں آپ سے بات کروں, اس پہ میرے پاس تو 15 ہی منٹ ہے نا, اس میں مجھے اتنا سب کچھ پوچھنا ہے. کہاں سے پوچھوں گا اگر ہر چیز میں کہ یہ انیمیا نیگیٹو, کلبنگ نیگیٹو, کولینائکیا نیگیٹو, بھائی اس کی ضرورت کیا ہے. اگر کوئی پازیٹیو چیز ہے تو بتا دیں کہ دس از دا پازیٹیو فائنڈنگ, ریسٹ آف دا جنرل فزیکل از نارمل, ختم ہو گئی بات. اس کو ایک ایک کو ہائی لائٹ کر کے ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو یہ لانگ کیس ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے, آفٹر ہاف این آور پھر وہ بیل بجتی ہے اور اس کے بعد آپ کا جو 1 آور ختم ہو جاتا ہے, پھر دوسرا بیچ آ جاتا ہے. ناؤ یو ہیو 1 آور بریک ان دا سینس کہ آپ جو ہے وہ اپنا ریلیکس ہوتے ہیں اینڈ مینٹلی پریپیئر ہوں گے فار دا شارٹ کیسز. ٹھیک ہے, کیونکہ دوسرا جو بیچ ہوگا اس کی بھی یہی ایکسرسائز چلے گی 1 گھنٹہ, تو آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہوتا ہے اور امیجیٹلی آفٹر 1 آور آپ کا جو ہے پھر شارٹ کیس, جو پہلا گروپ لانگ پہ آیا تھا وہی پہلا گروپ آئے گا شارٹ کیس پہ. یہ جیسے میں نے بتایا نا, کلینکل ایگزامینرز کے پریزنٹیشن, لاجیکل انٹرپریٹیشن, ڈفرینشیل, پھر ڈسکشن میں یہ چیزیں ہوں گی ساری, وہی ساری چیزیں جو بھی آپ کو بتائیں.
شارٹ کیس اس طرح ہوتے ہیں کہ 4 شارٹ کیس ہوں گے اور چاروں ایریاز کور ہوں گے اس میں، ایئر، نوز، تھروٹ اینڈ ہیڈ اینڈ نیک. 4 مختلف ورائٹیز ہوں گی اس کے اندر، اور جو آپ کو اپیئر ہونا ہوتا ہے 10 منٹس ایچ اسٹیشن. ٹھیک ہے، اس میں بھی ٹائم اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ اسٹیشن کے باہر کھڑے ہو جائیں گے، پھر جیسی بیل بجے گی آپ اندر جائیں گے، اس کے بعد اسٹاپ واچ، دوبارہ بیل نہیں بجے گی لیکن اسٹاپ واچ اس وقت شروع ہوگی. بعض دفعہ بیل بھی دے دیتے ہیں، تو بہرحال وہ اس وقت سے پھر آپ کا 10 منٹس پورا کاؤنٹ ہوگا، اور 10 منٹس کے بعد آپ کا دوبارہ بیل بجے گی، آپ چینج اوور کریں گے اپنے پورے سامان کے ساتھ، اور اس کے بعد باہر جا کے کھڑے ہوں گے، پھر بیل بجے گی، اس کے بعد پھر آپ ان ہوں گے اور آپ کا ٹائم شروع ہوگا فار نیکسٹ کیس 10 منٹس. اس طرح سے 4 کیسز ہیں، 4 ایریاز ہیں. اس میں اسٹارٹ پہ، چینج آف اسٹیشن پہ، اور پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ بیل بجتی ہے. اس میں ایک اسٹیشن پہ آپ اندر گئے، بیل بجی، آپ اندر گئے، اپنے آپ کو سیٹ کیا. آج کل ویسے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ دوبارہ ایک بیل دے دیتے ہیں، شارٹ بیل، کہ اب ٹائم شروع ہوا. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے سامان کو سیٹ کرنے میں بھی ٹائم لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ کہ وہ آپشن ہے ہمارے پاس کہ ہم کر لیں، ورنہ ادروائز 10 منٹس اسی وقت شروع ہوتے ہیں جب آپ اندر جاتے ہیں. چینج اوور ٹائم الگ سے ہوتا ہے اس کے اندر. اچھا، اس کے اندر 10 منٹس ہیں، تو اس میں کوئی بیچ میں بیل نہیں بجتی کہ 3.5 منٹ پہ کوئی بیل بج رہی ہو، تو اس میں تقریباً 3.5 منٹس میں آپ اپنا ایگزامینیشن آف دیٹ پارٹ، کیونکہ شارٹ کیس ہے تو اس میں آپ کو ہسٹری بھی نہیں لینی، کچھ بھی نہیں کرنا، جسٹ یو جمپ آن دا ایگزامینیشن آف دا ڈائریکٹڈ پارٹ نا. اگر ایئر کرنا ہے، لیفٹ ایئر ہے تو لیفٹ ایئر کر لیں پہلے، اگر ٹائم ہے تو رائٹ پہ بھی نظر مار لیں، ہے نا. اسی طریقے سے اگر نوز ہے تو آپ کو نوز کا جو پہلے ٹارگیٹڈ ہے اس کو کمپلیٹ کریں. رائٹ، 3.5 منٹ بھی بہت شارٹ ٹائم ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو نوز ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا اس کا پورا پروٹوکول ہے، کیا ایگزامینیشن پوائنٹس ہیں، کس طرح سے کرنا ہے آپ کو، انسپیکشن میں کیا کرنا ہے، پیلپیشن میں کیا، انٹیریور رائنوسکوپی، پوسٹیریور رائنوسکوپی. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں. اب ٹائم بچا، آپ کو اسٹیشن ٹیوب پیٹنسی دیکھنی ہے تو آپ ویلسلوا کروا لو. اسی طریقے سے اگر تھروٹ کی کوئی پیتھولوجی ہے تو نیک ایگزامینیشن از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، تو کیس ٹو کیس یہ ہوگا، لیکن اس میں 3.5 منٹس کا ہوگا. باقی جو ڈسکشن ٹائم ہے وہ 6 سے 7 منٹ ہوتا ہے. اس میں دونوں ایگزامنرز کلیکٹیولی بھی پوچھ سکتے ہیں، سیپریٹلی بھی پوچھ سکتے ہیں، ایک ایگزامنر بھی پوچھ سکتا ہے، لیکن جو چارٹ ہے وہ فل دونوں ایگزامنرز کو کرنا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ یہ ایگزام کتنا، ویسے دیکھا جائے تو کتنا وائڈ اسپریڈ ہے، اور یو ہیو ٹو فیس اے لاٹ آف ایگزامنرز. 15 ایگزامنرز کو آپ نے فیس کیا تھا ٹوکس میں، 2 ایگزامنرز کو آپ نے فیس کیا لانگ کیس، 17 ہو گئے. 8 ایگزامنرز کو آپ یہ شارٹ کیسز میں کریں گے، کتنے ہو گئے؟ اب 25 ایگزامنرز کو بیوقوف بنانا جو ہے آسان کام نہیں ہے. آپ کی پریپریشن، آپ کی جو ہے وہ میتھڈالوجی اتنی پرفیکٹ ہونی چاہیے کہ دیکھو وہاں پہ ایگزامنرز جو جاتے ہیں، ہم لوگ سب ایگزامنرز ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ بچہ پاس ہو کے جائے، بیکاز یو آر دا فیوچر. ہم لوگ اب ظاہر ہے کہ آؤٹ ہیں، ریٹائرڈ میں ہیں، سب کچھ ہے، ہم کتنا دن چلیں گے؟ آپ ہی لوگوں نے جگہ بنانی ہے، لیکن آپ لوگ بھی اپنے اس میں پرفیکٹ ہوں تاکہ پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلے. ٹھیک ہے نا، تو ہماری کوشش، خواہش سب کچھ ہوتی ہے انٹل اینڈ انلیس وہ کوئی بلنڈر کر دے اگر اسٹوڈنٹ، تو ظاہر ہے اس پہ پھر معافی تو نہیں ہے نا. بلنڈر کر دے، میجر مسٹیک کر دے تو پھر اس میں معافی نہیں ہے. تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، جو تھیوری کے بعد کا ٹائم ہے، اب تم لوگوں کو تو بہت زیادہ ٹائم مل گیا، ورنہ ہمارا جب ہوتا تھا تو سی پی ایس پی میں اتنے وائڈ اسپریڈ ایگزامز نہیں ہوتے تھے تو جلدی نمبر آ جاتا تھا. 3 ہفتے میں ہمارا ایگزام ہو جاتا تھا، 2 ہفتے 3 ہفتے. اور وہ جو 15 دن اور 20 دن ہمارے پاس ہوتے تھے، وہ دن رات ہم اس میں لگتے تھے، اس میں پھر کچھ ہوش نہیں ہوتا تھا. ابھی آپ کے پاس 2.5 مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں ایگزام کے اندر، تو آپ اب ایک ساری چیزیں تو سائڈ پہ چلی گئی نا. آپ نے تھیوری اب نہیں دینی، کچھ نہیں دینا، پاس ہو گئے. اب آپ کا پورا فوکس اٹھتے بیٹھتے جاگتے چلتے پھرتے جو ہے نا وہ ایگزام ہونا چاہیے اور پریکٹس ہونی چاہیے. تو بس اسی طریقے سے ہے. اور دیکھو جو رزلٹ جب کمپوز ہوتا ہے اس میں شارٹ کیس، لانگ کیس،
اس میں سیپریٹلی آپ کو پاسنگ اسکور کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے شارٹ کیس میں 80% لے لیا اور یہاں پہ 40 لے لیے تو آپ کا 60 بن گیا. نو، یو ہیو ٹو پاس شارٹ کیس سیپریٹلی اینڈ لانگ کیس سیپریٹلی. اور ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کلیکٹیولی اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 6+ آپ کا ہونا چاہیے، یعنی 60% سے زیادہ آپ کے مارکس ہونے چاہیے ان ایچ سیکشن، یعنی کہ لانگ کیس اینڈ شارٹ کیس. سر شارٹ کیس کے اندر جو 4 شارٹ کیس ہیں تو اس میں کلیکٹیولی یا ہر شارٹ کیس میں پاس ہونا ضروری ہے؟ دیکھو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یوزولی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینس سے آپ کا وہ نہیں ہونا چاہیے اسکور، ٹھیک ہے نا. تو اگر ایک میں بہت معمولی سا فرق ہے تو سی پی ایس پی کے جو چیف ایگزامنرز ہیں اور وہ سارے لوگ ہیں ان کے پاس ایک فارمولا سیٹ ہے اور وہ ہمیں ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں یوزولی، تو اس لیے میں کوئی فائنل رائے نہیں دے سکتا. لیکن اگر نیئر ٹو ہے اور آپ کے 3 تو بہت اچھے ہو گئے اور ایک میں اگر فرض کرو پوائنٹس کا کوئی فرق ہے تو کنسیڈر ہوتا ہے میرے خیال سے، لیکن بہت بڑا گیپ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اگر پوائنٹس میں بھی 0.5 میں بھی آپ اگر شارٹ کیس میں رہ گئے اور آپ زیادہ لے گئے لانگ کیس پہ تو آپ کور نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو پاس سیپریٹلی شارٹ کیس ایز ویل ایز لانگ کیس. تو بس یہ ہے شارٹ کیس کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 10 منٹس ہوں گے، آپ نے 3.5 منٹ تک میں کمپلیٹ کر لیں اس کو، اور پھر ریسٹ آف دا ٹائم از فار دا ڈسکشن. فرض کریں ایک ایکسٹرنل نیزل ڈیفارمیٹی ڈی این ایس ہے، ظاہر ہے کہ ایگزامنر جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا جی ڈاکٹر صاحب واٹ آر دی فائنڈنگس. اب آپ بتائیں گے کہ اس میں یہ ہے، پھر کہے گا اچھا واٹ آر دی انویسٹیگیشن وڈ یو لائک ٹو ہیو ان دس پیشنٹ. سیکنڈ کوشچن یوزلی ہر کیس میں یہی ہوتا ہے. آپ جو ہے وہ اب شروع نہیں کرنا، ٹائم ہی نہیں ہے کہ I will go for CBC and for APTT and hepatitis profile. حالانکہ وہ بھی ہے ضروری، لیکن آپ جمپ کیجیے گا on the specific one. ٹھیک ہے، آپ بس یہ جملہ کہتے ہیں after routine I will go for X-ray, CT scan, biopsy، جو بھی کیس ہے. وہ پھر اسی سے ریلیٹڈ 1-2 سوال کرے گا. آخر میں اس کے پاس بھی جو چارٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی مینجمنٹ پوچھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے پاس جو اسیسمنٹ فارم ہوتا ہے اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ آپ کو جج کر لیتا ہے کلینکل اسکلز کیسی ہیں آپ کی، آپ نے کمپلیٹ کیا نہیں کیا، رائنوسکوپی کی آپ نے، فیشل نرو ایگزامینیشن کی، ٹرائیجمنل کی نہیں کی، یا تھروٹ کے اندر آپ نے جو ہے وہ ویگس دیکھی ہے، آئیڈیل کیا ہے، وائس ساری چیزیں دیکھی، نیک دیکھی نہیں دیکھی، ہے نا. یہ ساری اسیسمنٹ ہوتی. پھر اب جب ڈسکشن ہوتا ہے اس میں پہلے فائنڈنگز پوچھے گا اور جسٹیفیکیشن پوچھے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈائگنوسس اور ریلیونٹ انویسٹیگیشن، مینجمنٹ پلان. لیکن اتنا ڈیٹیل نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ جتنا کہ ہمارا لانگ کیس پہ ہوتا ہے. اب وہ پوچھے گا جی بیٹا اس کو کیا کرو گے، اب وہی جو سیپٹل اگر وہ ہے تو آپ کہیں گے آئی ول گو فار سیپٹورائنوپلاسٹی، ٹھیک ہے، یا سیپٹوپلاسٹی. تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیپٹورائنوپلاسٹی اس میں کرنا ہے تو آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ کیا پوائنٹس اس کے فیور میں ہیں اور کیا پوائنٹس اس کے اگینسٹ ہیں. اگر ایکسٹرنل ڈیفارمیٹی، ٹراما، یہ وہ بچہ 4 سال کا ہے تو آپ جاؤ گے رائنوپلاسٹی پہ. پھر جسٹیفیکیشن ضروری ہے اس کے. آخر میں جو ہے وہی ایک ریسنٹ ایڈوانسز کا کالم ہوتا ہے. تو ان کے ہر ایک کے ویٹیج ہوتی ہے. جیسے کلینکل اسکلس کے فرض کرو 100 ہم اسکور دیکھ رہے ہیں تو ایگزامینیشن اسکلس کا جو ہے وہ 30-40 مارکس ہوں گے فرض کرو. تو پھر ڈسکشن میں کریکٹنیس آف فائنڈنگ کے 15 مارکس ہو گئے فرض کر لو. دوسرا جسٹیفیکیشن آف ہر ایک کا ایک الگ الگ ہوتا ہے سلسلہ، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے یہ بنتا ہے. اور لانگ کیس میں جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اس میں ڈیٹیل ڈسکشن ہے، اس کی ہیوی ویٹیج ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں جو ہے بہت معمولی یا مائنر چیزیں پوچھ لیں گے، معمولی تو نہیں لیکن تھوڑا سا کم چیزیں پوچھی جاتی ہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا اتنی ساری چیزیں وتھ 6 منٹس کے اندر پیشنٹس کے بارے میں پوچھنا اور آنسر کو سننا. تو یہ کیونکہ 10 منٹس بہت کم ہوتے ہیں اس کے اندر. تو دس از آل اباؤٹ دی فرسٹ ڈے ایکٹیویٹی اینڈ سیکنڈ ڈے ایکٹیویٹی. فرسٹ ڈے ٹوکس کا اور سیکنڈ ڈے جو ہے وہ شارٹ اینڈ لانگ کیس کا، ٹھیک ہے. اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟
चले, विश यू ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह अच्छा होगा और बिल्कुल कंपोज होके जाएं। बस वही यकीन हो कि आज मैच जीतूंगा, ठीक है। जो आदमी उस दिन परफॉर्म करता है, और शाहिद आफरीदी बनते हो या वसीम अकरम, उस दिन वो आपके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस है, वहाँ क्या आपने प्रोड्यूस किया, रेलेवेंट था नहीं था, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई एट द एंड आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, उसको आपको फिल करना होगा। तो अगर कोई सजेशन हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप उसमें, क्योंकि रोल नंबर्स भी नहीं लिखे हुए होते, तो आप ज़रूर CPSP को अपना फीडबैक दें फॉर द इम्प्रूवमेंट पर्पस, ठीक है। आपकी ज़ाहिर उस प्रोसेस से गुजरे होते हैं, तो आपको आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कहाँ पे शॉर्ट कमिंग थी, कोई प्रॉब्लम थी नहीं थी, तो आप फील फ्री, उसमें कोई ऐसा ना आपको कोई टारगेट करेगा ना कुछ, पता भी नहीं चलेगा किसने क्या फीडबैक दिया, लेकिन वो फीडबैक पहुंचता है, उसको देखा जाता है। तो आप ज़रूर दीजिएगा फीडबैक, ठीक है ना। तो ये इस तरह से, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप क्योंकि हमारा ENT में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, मेडिसिन में तो 12% आया इस दफ़ा, 100 में से 12 लोग पास में, और अल्लाह का शुक्र है हमारे ENT के बच्चे भी अच्छे होते हैं और तैयारी भी अच्छी होती है। तो यूजुअली 30% तक, 25-30% तो आ ही जाता है। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी होता है, कभी कभी थोड़ा कम भी होता है, डिपेंडिंग कि वो ग्रुप कौन सा है और कौन अपियर और कैसे हो रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा ही होता है हमारा रिज़ल्ट। तो इसीलिए बिल्कुल आप रिलैक्स होके जाएं, एग्ज़ाम दें, इसको ऐसा समझें कि जो आपका रूटीन आपने वार्ड में डिस्कशंस किए हुए होते हैं, ठीक है ना, वार्ड में परफॉर्मेंस जैसे आप करते हैं, अपने सुपरवाइज़र से डिस्कशंस करते हैं, उसी को समझें कि वो एग्ज़ामिनर नहीं है, बल्कि वो आपका एक डिस्कशन वाला एक सुपरवाइज़र ही है। अगर आप एग्ज़ामिनर का खौफ लेके जाएंगे ना, तो बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा उसमें। तो खौफ ना लें, एग्ज़ामिनर्स, मैंने जैसे कहा कि स्टूडेंट्स फ्रेंडली होते हैं सारे एग्ज़ामिनर्स, अनटिल एंड अनलेस आप कोई मेजर ब्लंडर ना करें। थैंक यू। रखने की जगह भी नहीं है, CME आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो ये जो अच्छी है यहाँ से। थैंक यू। देयर इज़ अ शॉर्ट टी ब्रेक पी लें आप लोग, रिफ्रेश हो जाएं, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट